میں احمد ابوبکر ہوں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تین چیزیں جو ہے وہ آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس ویلاگ میں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بیک چینل جو رابطے ہیں ان میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. تو وہ کلیئرٹی کیا چاہ رہے ہیں اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ایک تو آپ تک وہ پہنچانی ہے. اور پھر ان معاملات کو دیکھ کر اب جو تھوڑی بہت کلیئرٹی ہو رہی ہے ایکچولی پچھلے ایک دو روز میں، وہ آج ایم کیو ایم کی جو ملاقات ہے وزیر اعظم سے اور ان کے جو مطالبات ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے پرائم منسٹر کو کہ کس طرح فضل الرحمان نے، میاں نواز شریف صاحب نے اور آپ نے مل کر جس طرح سے ہم سے وعدے کیے تھے وہ کس طرح سے پورے نہیں ہو رہے. تو ایک طرح سے ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ڈور اوپن کر رہی ہے اس کلیئرٹی کی طرف جس طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اور اس ملاقات میں ایم کیو ایم سے متعلق کیا بات ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا. دوسرا ایک اہم بات جو ہے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے اب جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جو پولیٹیکلی پنجاب جو ان کا سیاسی گڑھ ہے، جو ان کی پوزیشن بن گئی ہے، بہت کمزور پوزیشن پہ وہ کھڑے ہیں چونکہ اس وقت وہ پوری جماعت جو ہے اپنے بیانیے کو چھوڑ کے تاریخ کی ایک غلط سمت میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو اس کا خمیازہ انہیں کس طرح سے بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس سارے کرائسس کے پیچھے پی ایم ایل این کے اندر جو ہے جس نے ان سائڈ جاب کی ہے یا جسے آپ گورباچوف کہہ لیں پی ایم ایل این کا، وہ کون ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس سے آخر میں جو داماد اعظم ہیں، میں کیپٹن صفدر صاحب کی بات کر رہا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے آرمی چیف کی نیوٹریلٹی کے متعلق، در حقیقت جب میں نے اسے پڑھا ہے یا سنا ہے تو انہوں نے جو پچھلے 3-4 سال کا نیریٹو تھا ان کے سسر کا، میاں نواز شریف صاحب کا، ان کی بیگم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا، در حقیقت اس سارے کو انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. تو اس سارے تجزیے کو سننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں. ناظرین، عمران خان صاحب نے جس کلیئرٹی کے متعلق کہا ہے کہ بیک چینل جو رابطے ہوئے تھے، پہلے تو انہوں نے اس کا انکار کیا تھا، پھر بعد میں کہا تھا کہ میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتا اس سچویشن میں. اب بالآخر انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی کلیئرٹی ابھی نہیں آ رہی جو بیک چینل رابطے ہیں. تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم کی طرف سے پہل ہوئی ہے، در حقیقت یہ وہاں پر اس ملاقات میں بات ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا پاکستان کے جو طاقتور ترین شخصیت ہیں ان سے ایوان صدر کے اندر، اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم کوئی ایسی شکل بن جائے کہ ہم اسمبلیز میں واپس آ جائیں، دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو، تو کم از کم ایم کیو ایم کو جو ہے وہ سگنیلنگ کی جائے کہ وہ اس اتحاد کو چھوڑ دیں. تو اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، آپ اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لیجئے. لیکن somehow لگتا یہ ہے کہ شاید سگنیلنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کی صفوں میں جو ہے وہ بے چینی اور اضطراب ہمیں پچھلے 2-4 روز میں بڑھتا ہوا نظر آیا. وسیم اختر صاحب کا آپ کل کی جو گفتگو ہے وہ دیکھ لیں. انہوں نے تو عملاً جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے کہ ہم اتحاد کو چھوڑنے لگے ہیں، کہ جو کچھ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا شاید موجودہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی یہی کریں. اور آج ایم کیو ایم کا جو وفد ہے جس لب و لہجے کے ساتھ وہ پرائم منسٹر سے ملا ہے، تو اس سے بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے جس طرح انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو پوزیشن ہمیشہ کچھ اشاروں اور سگنلنگ کے اوپر اختیار کرتی ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، شاید اس ٹریک کے اوپر واپس آ چکی ہے. بہرحال یہ کراچی کے نفیس لوگ ہیں، یہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی سگنلنگ یا کسی جو رات کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈرائنگ روم کی، ان کے بغیر ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک قدم نہ تو آگے بڑھاتی ہے نہ ایک قدم پیچھے رکھتی ہے. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملات اس کلیئرٹی کی طرف جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی لانگ مارچ کو بظاہر اس لیے اس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کو عقل آ جائے. یہ ان کے الفاظ تھے کہ کچھ لوگوں کو عقل آ جائے، اور وہ عقل ظاہر ہے اس سگنل کے تھرو، ایم کیو ایم کے تھرو آنی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ شاید آگے کی طرف بڑھ سکیں. لیکن بہرحال یہ ایک لمبا گھوس چیز ہے. ایک طرح سے ہو سکتا ہے یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے اور اس طرح سے پھر واپس عمران خان صاحب اقتدار میں ابھی نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے معاملہ عام انتخابات کے تھرو چلا جائے، اور اس وقت پھر جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے شاید اس طرح انہیں روکنا ممکن نہیں ہوگا. بہرحال یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف جو پی ایم ایل این کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس میں بہت بڑی نقب لگ چکی ہے. یہ ہم نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، اور اس وقت لندن میں جو کل بات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے
اور مریم نواز صاحبہ سے جب صحافیوں نے پوچھا ہے کہ پنجاب میں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کے متعلق تو کچھ کہیں، کوئی لب کشائی کریں، تو میاں صاحب تو خاموشی سے گزر گئے، لیکن ان کی جو صاحبزادی ہے انہوں نے کہا جی کسی وقت بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اب جو پی ایم ایل این کی صفوں میں پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی 3-4 سٹنگ منسٹر تھے جو پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے لیے مجھ سے رابطے میں تھے، لیکن اس وقت وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ تو صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ پی ایم ایل این کی صفوں میں ایسے جو بے چین روحیں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، تاکہ اگلے الیکشن کے لیے اگر ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ پی ایم ایل این کا جو سیاسی گڑھ پنجاب ہے اس میں یہ نقب لگائی جائے۔ تو اس وقت پی ایم ایل این کی صفوں میں جو بے چینی ہے وہ ظاہر ہے جو قیادت کا ایک طرح سے ڈیول جو ریسپانس تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، شہباز شریف صاحب کی اپنی پوزیشن تھی، مریم نواز صاحبہ کی اپنی پوزیشن تھی، میاں صاحب ملک سے باہر دور بیٹھے ہیں، اور یہ طے ہو گیا کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ آپ باہر سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب جیسا کایاں اور تجربہ کار سیاستدان جو ہے وہ اگر اس صورتحال کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ زمینی حقائق سے اتنا یکسر بے خبر اور لا علم ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سارے کیس میں جو گورباچوف ثابت ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے لیے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور ظاہر مریم نواز صاحبہ گاہے بگاہے ان پر دباؤ بڑھاتی رہتی ہیں، اپنے جو مہرے ہیں پارٹی کے اندر ان کے جاوید لطیف صاحب جیسے ان کو ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کرتی رہتی ہیں، اور وہ سگنلنگ کرتی رہتی ہیں اپنے والد صاحب کو بھی اور اپنے چچا محترم کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی۔ لیکن اس وقت جو پرابلم ہے باہر، ایک لاہور کے بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں جو بہت قریب ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کے، میری ان سے بات ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہوا، تو انہوں نے ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یا دریا کو کوزے میں بند کیا، تو وہ کہتے ہیں بھائی عرش سے زمین کے اوپر گر پڑے ہیں، ان نتائج کے بعد عرش سے ہم زمین کے اوپر گر پڑے ہیں۔ تو یہ ایکچول صورتحال ہے۔ اس کے بعد آج جو اسلام آباد میں جو صورتحال ہوئے اطہر بن اللہ صاحب کی عدالت میں، ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے آج بہت میننگ فل آج انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی، اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ وہ یہی تھی کہ جو اعتزاز احسن صاحب کے جو ریمارکس تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور شریف خاندان کے جو مقدمات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، تو وہ مبینہ طور پر آرمی چیف جو ہیں ان کے ایما پر ہوئے ہیں، ورنہ تو ان کے جو کیسز ہیں وہ تو بچے کو پتہ ہے، اور وہ پورے پاکستان میں زبان زد عام ہے کہ ان کے کرائم کی جو لسٹ ہے اور جو مقدمات ہیں وہ لوگوں کے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی چونکہ جنرل صاحب جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، اور انہوں نے جنرل مشرف صاحب کے کیس میں بھی عدالتوں پہ کوئی جو ہے وہ دباؤ نہیں ڈالا تھا، اور آپ کی عدالت پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، آپ کی عدالت نے ہمیں ضمانت دی تھی اور آپ کی عدالت نے ہمیں بری کیا ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ سیاسی طور پر ہمارے خلاف کھیلے جائیں گے، تو آپ ان کو طلب کریں اور ان سے مزید وضاحت مانگیں۔ بہرحال عدالت نے ان کے اس موقف سے اختلاف کیا، اس سے انہوں نے مزید جو ہے عدالت اپنے طور پر مطمئن تھی، چونکہ ظاہر ہے عدالتیں اس طرح کے بیانات پہ تو نہیں چلتی، عدالتوں کا کام تو فیصلے کرنا ہوتا ہے، اور فیصلے جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ ڈسکورس کی صورت میں پبلک کے اوپر عیاں کر دیتے ہیں، پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ عدالتوں کے جو ہونے والے فیصلے تھے وہ نظریہ ضرورت کے تحت تھے یا فیکٹس اور باقی چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے سسر کی جو ایک کمپین تھی، پاکستان کے جو ٹاپ جنرلز ہیں ان کی نیوٹرلٹی کو لے کر جس طرح سے وہ تنقید کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں، خلائی مخلوق سے لے کر محکمہ زراعت تک، اور پھر پتہ نہیں موروں سے لے کر پتری تماشوں تک، اور جس طرح سے میاں صاحب ہمیں شعر سناتے تھے، اکبر نے یہی سنا ہے، یہی اہل غیرت سے یہی جینا ہو اگر ذلت سے تو مرنا اچھا۔ تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ زمانہ کس طرح کی قیامت کی چال چل گیا ہے، یا جو آسمان نے جس طرح سے رنگ بدلا ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے، تو آج انہی کے داماد ہیں۔ تو یہ جو ماشاءاللہ دامادوں کی کہانی ہے نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک جو داماد ہے انہوں نے بہت بری کی ہے، اور یہ داماد بھی مجھے لگتا ہے پھر اگلے گورباچوف ثابت ہوں گے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا جو موقف تھا، ان کے جو میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں ان کا جو موقف تھا، انہوں نے اس کو لپیٹ کے فارغ کر دیا ہے۔ انہوں نے ان تمام کیسز کے بارے میں جو PMLN کا موقف ہے یا جو ان کے حامی تجزیہ نگار اور صحافی ہیں، ان سب کو انہوں نے
انہوں نے لپیٹ کر رول بیک کر دیا ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے، سارا بیانیہ بناتے تھے کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے احتساب عدالتوں اور پاکستان کے اعلیٰ ترین ججوں کے اوپر اثر انداز ہو کر انہوں نے کھیل سے میاں نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا ہے. لیکن اب روسٹرم پر کھڑے ہو کر کیپٹن صفدر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نیوٹرل ہیں جنرل صاحب. اور جنرل صاحب اگر نیوٹرل ہیں اور ہمارے مقدمات کا میرٹ پر چونکہ فیصلہ ہوا ہے تو اب ہمیں پولیٹیکلی ملائن کیا جا رہا ہے. تو گویا اب انہیں سیاسی میدان میں بھی ریلیف دینے کے لیے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کردار ادا کریں. تو شاید اب عدالتیں اتنا کچھ نہ کر پائیں. اپنے حصے کا کام تو PMLN کو اپنا بیانیہ بنانے کے لیے خود کرنا پڑے گا. یہ سارے معاملات ہیں. آپ ہمارے ویلاگس کو دیکھتے رہیے. میرے اس چینل کا اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.